السلام علیکم ناظرین، ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 25 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ راہ کا یہ اصول تھا کہ وہ لوگ اپنے ایجنڈوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور پاکستان میں بھی اپنے تقریب کار ساتھیوں پر کوئی نہ کوئی چیکنگ سسٹم ضرور لگاتے ہیں۔ انہوں نے جسکانی کے ساتھیوں کو بھی یوں ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس بات کا علم جسکانی کو بھی نہیں تھا کہ وہ جب بھی اپنی نئی پناہ گاہ سے متعلق راہ کو مطلع کرتا ہے تو راہ سے لوگ اس کی پناہ گاہ کے نزدیک اپنے کسی نہ کسی خاص ایجنٹ کو اس کے ساتھیوں کی نگرانی پہ ضرور لگا دیا کرتے تھے۔ راہ والے جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ دنیا کی ذہین ترین انٹیلیجنس ISI سے ہے اور یہ لوگ کبھی غافل نہیں رہتے۔ آج تک شاید ہی ان کا کوئی منصوبہ ان کی مرضی کے مطابق کامیاب ہو سکا تھا۔ اس کی وجہ ISI کی چوکسی تھی۔ جسکانی کی اس کوٹھی کے ساتھ ملحقہ مارکیٹ میں راہ کا ایک اور مقامی ایجنٹ پان سگریٹ کا خوانچہ گلے میں لٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کو صرف یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ جسکانی کے ڈرائیور، ویٹر یا باڈی گارڈوں میں سے کوئی جب بازار میں سودا سلف خریدنے آئے تو اس بات پر نظر رکھے کہ وہ یہاں کس کو ملتا ہے۔ اس ایجنٹ کو جسکانی کے ساتھیوں کی پہچان کروا دی گئی تھی۔ آج بھی جب جمیل انسپکٹر نصیر سے ملاقات کر کے اس امید کے ساتھ واپس جا رہا تھا کہ انہیں کسی نے نہیں دیکھا تو اسے علم نہیں تھا کہ اس کی ملاقات کی خبر مقامی PSU سے بذریعہ فون پہلے یہاں پہنچ چکی تھی کہ وہ بارچی خانے میں بڑے اطمینان سے سبزیاں اور گوشت ٹوکری سے نکال کر رکھ رہا تھا جب اچانک ہی میاں بھائی وہاں آ گیا۔ انسپکٹر جمیل نے کل رات ہی نوٹ کر لیا تھا کہ اس کے تئیں میاں بھائی کا رویہ مشکوک ہو گیا ہے، لیکن وہ جسکانی کو اس سے متعلق گمراہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کی اچانک آمد نے جمیل کو چونکا دیا۔ سمجھ گیا کہ ضرور دال میں قالا ہے۔ کسی بھی پیش آمدہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ذہنی طور پہ خود کو تیار کر لیا تھا۔ کیا حال ہے جوان؟ میاں بھائی نے بظاہر بڑے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے میاں بھائی، اس نے میاں بھائی کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ کب سے رہ رہے ہو اس علاقے میں؟ میاں بھائی نے سوال بھی اس انداز سے کیا جیسے کوئی معمول کی بات کی جا رہی ہو۔ دیکھو میاں بھائی، ہم جسکانی کا جانثار ہے، اس کے ایک اشارے پہ جان دے سکتا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ تم کون لوگ ہیں، لیکن جسکانی بھائی کا جو بھی مہمان ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میرے کو ایسے سوالات کے جواب دینے کی عادت نہیں۔ تمہیں جو میرے متعلق جو بھی پوچھنا ہے جسکانی سے پوچھ لو، اس کے حکم کے بغیر ہم کسی بات کا جواب نہیں دے گا۔ انسپکٹر جمیل نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے میاں بھائی کی بات کا برا منایا ہو، لیکن وہ جسکانی کا جانثار بھی تھا۔ یار تم تو برا مان گئے، ہم بھی جسکانی کے یار ہیں، بس یوں اس علاقے سے متعلق جاننا چاہتے تھے۔ علی بھائی، تم میاں بھائی کی ہر بات کا جواب دے دو۔ یار تم سمجھتے ہو نا کہ اس میں دھندے میں معمولی سا شک بھی ایک دوسرے کو جان لے سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کسی ساتھی کو بلا وجہ مارا جائے۔ میاں بھائی ہمارا باس ہے، میرے خیال سے تمہارے لیے اتنا اشارہ ہی کافی ہوگا۔ اچانک جسکانی کچن میں داخل ہوا۔ اس نے جمیل سے کہا تھا شاید وہ یہاں علی کے جعلی نام سے رہ رہا تھا۔ پوچھو بابا پوچھو۔ جمیل نے چڑھ جانے کی اداکاری کرتے ہوئے میاں بھائی سے کہا، دیکھو میاں، جیسا کہ جسکانی نے تمہیں بتایا ہمیں ہر کسی پر شک کرنا پڑتا ہے۔ جسکانی مجھ پر بھی شک کر سکتا ہے، ہم جسکانی پر بھی شک کر سکتے ہیں۔ دیکھو میاں، ایک آدمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اکیلا بندہ ہی مار دیا جائے جو سب کی جان کے لیے خطرات پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے تمہیں کسی بات کا برا منائے بغیر میرے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ میاں بھائی نے کہا، ارے بابا کہا نا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ جمیل نے بدستور پہلے والے لہجے میں جواب دیا۔ مارکیٹ میں جب تم سبزی لینے گئے تھے تو کسی سے ملاقات تو نہیں ہوئی؟ میاں بھائی کے پہلے سوال نے انسپکٹر جمیل کو چکرا کے رکھ دیا۔ اس نے جان لیا کہ نصیر کے ساتھ ملاقات کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، لیکن ایک اطمینان سے ضرور تھا کہ دونوں اتنے تربیت یافتہ ہیں کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی کسی کے کانوں میں نہیں پڑی ہوگی۔ دیکھو میاں بھائی، جمیل نے اس طرح مڑتے ہوئے کہا، یہاں رہتے ہوئے قریب 2 ماہ ہو گئے ہیں، آخر یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مجھے بازار جانا ہے، وہاں میرے جانے کا مقصد صرف سبزیاں خریدنا نہیں ہوتا۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ میں اپنے صوبے سے مفرور ہوں۔ میں پولیس کو 15 قتل اور کئی ڈکیتیوں میں مطلوب ہوں۔ میری حیثیت ایک اشتہاری ملزم کی بھی ہے۔ مجھے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا پڑتی ہیں، اس لیے میں جب بھی بازار جاتا ہوں وہاں چائے، پان، سگریٹ اور دوسرے چھوٹے موٹے دکانداروں سے گپ شپ کرتا ہوں۔ اس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں ہونے والی کسی غیر معمولی بات کو نظر انداز نہ کروں۔ تو میں یہ بھی بتا دوں، میں نے 5 سال پولیس کی نوکری کی ہے۔ میں پولیس میں حوالدار تھا اور پہلا قتل میں نے اپنے تھانے دار کا کیا تھا۔ میں نے پولیس کی ٹریننگ سے یہ بات سیکھی ہے کہ بعض اوقات معمولی لوگوں کے پاس غیر معمولی خبریں ہوتی ہیں۔ یوں بھی چھوٹے چھوٹے دکاندار چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس تو چھوٹی چھوٹی باتیں جاننے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کئی لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، خاص طور سے اگر کسی ایسی چیز میں نظر پڑ جائے
جو مجھے مارکیٹ میں پہلی مرتبہ دکھائی دیا تو میں کسی کسی چکر میں اس کے ساتھ کسی بہانے چند منٹ گزارنے کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ جمیل نے اپنی بات مکمل کی تو جسکانی کے کھنچے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اس نے اس طرح میاں بھائی کی طرف دیکھا جیسے آنکھوں میں ڈانٹ کر کہہ رہا ہو کہ دیکھا تم تو خواہ مخواہ میرے ساتھی پہ شک کر رہے ہو۔ لیکن میاں بھائی بھی شیطان کا بھائی تھا، وہ راہ کا تربیت یافتہ آفیسر تھا، ایسی لچھے دار گفتگو سے مطمئن ہونا اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ تمہاری بات بالکل بجائے، جس طرح کے تمہارے خیالات ہیں ایسے ہی ہمارے بھی خیالات ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے چھوٹی چھوٹی حرکات اور باتوں کا نوٹس ضرور لینا پڑتا ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ جسکانی کی حفاظت کے پیش نظر ہی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ابھی جب تم مارکیٹ میں گئے تھے تو تم نے کس کس سے ملاقات کی اور کیا کیا باتیں ہوئی، اس بات کا یقین کر لو ہونے والی گفتگو کا ٹیپ بھی میرے پاس آ جائے گا۔ میاں بھائی نے آخری فقرے بڑے چبا چبا کے کہے تھے۔ اس نے اپنی دانش میں انسپکٹر جمیل کے پاؤں تلے سے زمین سرکانے کی کوشش کی تھی، لیکن انسپکٹر جمیل بھی ایس آئی کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے ہی ساتھیوں پر بے اعتمادی کی جائے، اس سے تو ہم ایک دوسرے کی ٹو میں ہی لگے رہیں گے اور اپنی حفاظت سے غافل ہو جائیں گے۔ بہرحال آج میں نے 2-3 دکانداروں سے معمول کی باتیں کی اور وہاں چائے کے ہوٹل میں موجود ایک نوجوان سے جو اس علاقے میں مجھے پہلی مرتبہ دکھائی دیا تھا اور وہاں چائے پینے بیٹھا تھا، 4 منٹ باتیں کی تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے کسی سے نہیں ملا۔ انسپکٹر جمیل نے جواب دیا۔ کون تھا وہ جوان؟ میاں بھائی نے فوراً اگلا سوال توپ کے گولے کی طرح اس کے دماغ پر داغا۔ پنجاب سے آیا ہے بیچارہ، خود کو ڈرائیور بتا رہا تھا، اپنا نام اس نے غلام رسول بتایا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہاں کسی کوٹھی میں شاید اسے ڈرائیور کی جگہ مل جائے۔ چونکہ اس کا تعلق میرے ڈسٹرکٹ سے ہے، اس کے لیے میرے دل میں قوم کا ہمدردی پیدا ہو گئی۔ میں نے اس سے کچھ باتیں اس کے علاقے سے متعلق بھی کر لی تاکہ وہاں کے بھی کچھ حالات کا علم ہو جائے۔ اس سے جھوٹا وعدہ بھی کر لیا کہ میں اس کے لیے کوشش کروں گا کہ اسے نوکری مل جائے۔ جمیل نے اطمینان سے کہا۔ میاں بھائی کی کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے تم نے اسے یہاں کا ایڈریس بھی دے دیا ہوگا جہاں تم کام کرتے ہو۔ اس نے بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، میرا دماغ خراب نہیں ہے میاں بھائی جی، نہ میں کچی گولیاں کھیلا ہوں، اور ہاں جسکانی بھائی ٹھیک ہے تمہارے اپنے اصول ہوں گے۔ اس نے اچانک اپنا رخ جسکانی کی طرف موڑ دیا، لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کوئی میری وفاداری پہ شک کرے۔ یوں بھی اپنے کسی بھی عمل کے لیے میں آپ کو تو جواب دے سکتا ہوں، کسی اور کی غلامی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر غلامی کرنی ہوتی تو میں پولیس میں رہتا، اپنا کام بھی کرتا رہتا۔ ارے یار ہم تمہارے ساتھ اس لیے آیا ہے کہ ہم تم آزاد منش بندہ ہے اور اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ غلاموں والا سلوک ٹھیک بات نہیں ہے۔ جس کہانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کے لیے میاں بھائی کی کسی بھی حکم سے ستابی کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ اپنے علی جیسی جانثار سازی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، جس نے اب تک 3 مرتبہ تو عملاً جان پر کھیل کر اس کو پولیس کے شکنجے سے نکالا تھا۔ اس کے ساتھ صرف اس لالچ پہ شامل ہوا تھا کہ موقع ملتے جسکانی اور وہ دونوں پاکستان چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ یار تم برا مان گئے، بس ٹھیک ہے، مجھے یقین آ گیا میاں بھائی بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے فی الوقت تو جمیل کو مطمئن کرنا ہی مناسب جانا تھا، لیکن جمیل کی باتوں پر اسے اعتبار نہیں تھا۔ اس کے آدمی نے یہاں میاں بھائی کو مطلع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ویٹر نے جس شخص سے باتیں کی ہیں وہ مشکوک دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایجنٹ بھارتی باشندہ تھا، راہ کا تربیت یافتہ جاسوس تھا، کوئی مقامی ایجنٹ نہیں تھا جس کی اطلاع مشکوک ہوتی۔ شرما جانتا تھا کہ پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے وہ لوگ اپنے کسی بھی ایجنٹ کو تربیت کے کن کن مراحل سے گزارتے ہیں اور اس کی ذہنی جسمانی تربیت کا نظام کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تم کافی مناؤ یہ کہہ کہ میاں بھائی باہر نکل گیا۔ یار برا مت ماننا، تم جانتے ہو ان لوگوں سے ہی ہمیں مال ملتا ہے، انہی کی مدد سے ہمارے کام ہوں گے اس مرحلے پر، جبکہ میں بھی تمہاری طرح مفرور ہو کے جان بجاتا پھر رہا ہوں اور کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہماری خاطر خود کو ہلاکت میں ڈالے۔ ہمیں ان لوگوں پر ہی تکیہ کرنا پڑے گا، ان کی تمام باتوں کو ہی صحیح جان کر ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑے گی، سمجھ گئے نا؟ جسکانی نے جمیل کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ دبائی۔ جواب میں جمیل مسکرا کر رہ گیا۔ جسکانی نے سمجھ لیا تھا کہ علی مطمئن ہو گیا، لیکن بھول رہا تھا کہ انسپکٹر جمیل بھی ISI کا آفیسر ہے اور شرما کی طرح وہ بھی مطمئن نہیں ہوا۔ جسکانی سے کافی لانے کا کہہ کر جیسے کہ ملک کا قوم میں پہنچا جہاں شرما اس کا منتظر تھا، عین ہی لمحات میں جمیلی بلی کی طرح پنجوں کو بل چلتا کمرے کے دروازے تک آ گیا۔ دونوں باڈی گارڈ باہر دروازے کو پہرا دے رہے تھے، ڈرائیور اپنے کمرے میں موجود تھا، یہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس اطمینان کے بعد ہی اس نے کمرے میں دروازے کی جھری سے آنکھ لگائی تھی۔ اس کے کان اندر سے پیدا ہونے والی کسی بھی آواز کو سننے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ کمرے کا تھوڑا سا منظر اسے دکھائی دے رہا تھا۔
اس نے دیکھا سامنے والی کھڑکی کی طرف میاں بھائی منہ کر کے کھڑا ہے، جس کہانی اس کے پیچھے موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ اچانک میاں بھائی نے گردن گھمائی، جس کہانی پر نظریں گاڑ دیں۔ اس نے چند سیکنڈ میں کوئی اہم فیصلہ کر لیا۔ جس کہانی بھائی، اپنے ویٹر کو آج ہی ٹھکانے لگا دو، اب کے بعد اس کے کوٹھی سے باہر نہیں جانا چاہیے، اسے فون تک بھی نہیں پہنچنے دینا، کسی سے اس کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہاں، اس کی لاش اس وقت ٹھکانے لگانا جب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ مال تمہیں پرسوں شام کو ملے گا، سمندری راستے سے، سمجھ گئے نا؟ میں شام کو نکل جاؤں گا، تمہیں یہاں سے کہاں منتقل ہونا ہے اس کی اطلاع میری روانگی سے پہلے تمہیں مل جائے گی۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اس کے منہ سے نکلا ہے کہ ایک لفظ انسپیکٹر جو میرے کانوں کے راستے دماغ میں دھماکے کر رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب نہ تو وہ اس کوٹھی سے بار قدم نکال سکتا ہے، نہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن ISI والے دشمن کے توقع سے بڑھ کر ہوشیار تھے، اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کے خلاف انہوں نے شاندار منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اس نے اطمینان سے کافی کے 2 منگ تیار کیے، کچن کے دروازے سے باہر آ گیا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ اس کے ساتھیوں نے دوربین سے یہاں نگرانی کی ہوئی ہے، اور یوں بھی یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ ISI کے لوگ اسے جہنم میں جھونک کر اس کی حفاظت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائیں گے۔ ایک ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ کمرے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے مخصوص انداز میں اپنے ساتھیوں کو سگنل دے دیا تھا کہ اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ 2 مرتبہ اس نے یہ سگنل دہرایا اور دوربین سے آنکھیں لگائی۔ انسپیکٹر نصیر کے ساتھی نے چونک کر اپنے آفیسر کو مطلع کیا۔ سر، ویٹر نے 2 مرتبہ SOS سگنل دیا ہے، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دوہراؤ، کس طرح کا سگنل تھا؟ انسپیکٹر نصیر نے مزید اطمینان کے لیے تصدیق چاہی۔ اس کے ساتھی نے زمین کا سگنل دہرایا تو ایک لمحے کے لیے تو انسپیکٹر نصیر کو بھی اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو شک ہو گیا، لیکن ابھی چند منٹ پہلے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ضرور ان دونوں کی ملاقات کوئی نوٹ کر رہا تھا۔ ان کا کوئی مخبر مارکیٹ میں موجود ہے جو اس کوٹھی کے ملازموں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بعد دیگر کئی خیال آئے۔ کچھ بھی ہو، اس نے سوچا سب سے پہلے میجر صاحب کو اس ہنگامی صورتحال سے مطلع کرے، ان سے ہدایت لے۔ اس نے فوراً ہی ایک کونے میں رکھے فون پہ میجر افراسیاب سے رابطہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے انسپیکٹر جمیل کے ساتھ اپنی ملاقات سے اور اس کی طرف فراہم کردہ اطلاعات کی رپورٹ دی تھی۔ اب جو اچانک دوبارہ اس وقت فون آیا تو میجر افراسیاب چونک کے بغیر نہ رہ سکا۔ خیریت گزری کہ ان کے پاس موبائل فون کا رابطہ موجود تھا، ورنہ ایسے پیغامات میں معمولی تاخیر سے بھی انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی۔ خیریت، اس نے انسپیکٹر نصیر کی آواز سنتے گا۔ سر، معاملہ بگڑ گیا ہے، ایمرجنسی ہے۔ انسپیکٹر نصیر نے اسے بتایا کہ زمین کی طرف سے 2 مرتبہ SOS سگنل ملا ہے۔ کتنے بندے ہیں تمہارے پاس؟ ہم 4 آدمی ہیں جناب، اور ایک گاڑی۔ انسپیکٹر نصیر نے کہا، تم یہیں رہو، کوٹھی پہ نظر رکھو، فی الوقت باقی سب سے کو کوٹھی کو گھیرے میں لے لیں، معمولی شک گزرنے پر بھی اندر کود جانا۔ خبردار، انسپیکٹر جمیل کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، میرا مطلب سمجھ گئے نا؟ اور ہاں، میں خود اس طرف بیک اپ کے لیے آ رہا ہوں، جب تک میں نہ پہنچوں تم معاملات پر کڑی نظر رکھنا، مجھے یہاں پہنچنے میں 15-20 منٹ لگ جائیں گے۔ میجر افراسیاب نے کسی بھی ایمرجنسی سے گھبرانا تو سیکھا ہی نہیں تھا، اس کے لیے ایسے پیغامات معمول کی بات تھے۔ یہ اس کی خوبی تھی کہ سنگین صورتحال میں وہ نہ صرف اپنے ہوش و حواس قائم رکھتا تھا بلکہ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھائے رکھتا تھا۔ اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی تھی کہ جتنی صورتحال خطرناک ہو، اتنا بھی وہ خود کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ انسپیکٹر جمیل اس کا ایجنسی کا سرمایہ افتخار تھا۔ یہ لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جہنم میں کود جاتے تھے، اس کے لیے ہمیشہ سے واجب الاحترام رہے تھے۔ اس نے انسپیکٹر جمیل کی زندگی و لا خطرات کا علم ہوتے ہی خود میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ انسپیکٹر نصیر پہ سے اعتماد تھا، وہ جیتے جی اپنے کسی ساتھی کو آسانی سے دشمن کے قبضے میں جانے نہیں دے گا۔ نصیر کو ہدایات دینے کے بعد فوراً اس نے اپنی ایمرجنسی اسکواڈ سے رابطہ کیا۔ یہ لوگ آرمی کا تربیت یافتہ کمانڈوز تھے جنہیں بطور خاص کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور جو ہر وقت کسی بھی ہنگامی اطلاع پہ کارروائی کے لیے تیار رہتے تھے۔ میجر افراسیاب نے ایمرجنسی اسکواڈ کے انچارج کیپٹن کو کوٹھی کا نمبر اور قب کی لوکیشن بتا دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لوگ اپنے مشن پہ چل پڑے تھے۔ کمانڈوز نے کوٹھی تک پہنچنے کے لیے ایک پرائیویٹ ویگن استعمال کی تھی جس پر وہ عام شہریوں کے لباس میں موجود رہتے تھے۔ ویگن کیپٹن صاحب کو چلا رہے تھے، وہ آندھی اور طوفان کی رفتار سے اپنے ٹارگیٹ کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل تک پہنچ کر انہوں نے ویگن کو اس طرح ایک طرف پار کر دیا تھا کہ کسی کو ان پہ معمولی شک بھی نہ گزرے۔ اب وہ ایک ایک کر کے اپنے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں اپنا اسلحہ چھپائے کوٹھی کو اس طرح گھیرے میں لے چکے تھے کہ نہ تو یہاں سے کوئی باہر جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی اندر آ سکتا تھا۔ کمانڈوز کی پوزیشن لینے کے چند منٹ بعد ہی میجر افراسیاب بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے دوربین سے خود حالات کا جائزہ لے کر اپنے ذہن میں ایک پلان بنا لیا تھا۔ ناظرین، آج کے قصے یہیں تک، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نئی قصہ پیش کروں گا۔ آپ سے میری ایک ہی گزارش رہتی ہے،
تبصرہ کیجیے، اپنے خیالات سے نوازیے، اسے شیئر کریں، احباب کو سبسکرائب کروائیں، اور میرے نام سے بنے جعلی چینلوں کا کم از کم اخلاقی طور پہ بائیکاٹ کریں، ان کو میسیج دیں کہ چوری بری عادت ہے، آپ رائٹر سے پوچھے بغیر ان کی کتابیں کیوں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔